دا مسلم وومن بل یعنی طلاق ثلاثہ 2018 ایوان سے پاس ہو گیا. اس دوران اپوزیشن کی جماعتوں نے واک آؤٹ کیا ہمارے ساتھ، لیکن ملی تنظیموں نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے. ہمارے ساتھ جمعیت العلماء سے مولانا ارشد مدنی صاحب خود موجود ہیں. سر، آخر آپ لوگ اتنا اعتراض کیوں جتا رہے ہیں؟ سرکار کا جو دعویٰ ہے اور بار بار وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ مسلم خواتین کے حقوق دلوا کر رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ تو وہ پہلو بدل رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے کہ مسلمان آیا اپنے مذہبی احکامات کے ساتھ ملک میں محفوظ طریقے پر چل سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک زمانے سے کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کا ایک لا ہونا چاہیے. یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے. جو جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں وہ بھی بنیاد اس کی یہی ہے. رہ گئی بات یہ کہ ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو ایک مسئلہ ہے. بھائی میں مسلمان ہوں، میری بیوی مسلمان ہے. اگر شوہر اور بیوی مسلمان ہیں اور خدا نخواستہ اس طریقے کی کوئی بات آ گئی تو وہ اپنے مذہب کو اپنے سر پر اور آنکھوں پر رکھ کر کے الگ ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. لیکن اور اگر نہیں کوئی پہنچے گا عدالت کے اندر تو جو قانون آپ نے بنایا ہے وہ قانون کام کرے گا. بالکل اسی طریقے پر ہے جیسے کہ صحرائی جائیداد کے اندر فیصلہ قانون بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو وراثت کے اندر اس کا حقدار نہیں مانا جائے گا. یہ قانون بنا ہوا ہے. ہزار خاندان ہیں کہ جو مرنے سے پہلے اپنی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں اور لڑکیوں اور لڑکوں کو پورا حق دیتے ہیں، اور کوئی آپس میں اختلاف نہیں. اختلاف تو جب ہوگا جب کوئی جائے گا کورٹ کے اندر اور جا کر کے کہے کہ صاحب میرا حق دلوائیے، غلط تقسیم ہو گئی ہے. وہاں قانون اپنا کام کرے گا. طلاق کا مسئلہ بھی بلکہ اس سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اگر کسی نے طلاق دے دی ہے اور ایسی طلاق دے دی ہے کہ جس کے بعد لڑکی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو اسلامی شریعت کو مانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اب میری لڑکی اس کے ساتھ رہے گی یا لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرا اس سے رہنا اور میری اولاد حرام اولاد ہوگی، حلال نہیں ہوگی. وہ اپنی جگہ کے اوپر الگ ہو جائے گی اور الگ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ جو نہیں اور قانون کے دائرے کے اندر جائے گی وہ اپنے مسئلے کو وہاں سے حل کرائے گی. کل ایوان میں کانگریس بار بار کہتی رہی کہ اسے ایک سلیکٹ کمیٹی کو میں بھیجا جائے. سرکار نے اس چیز کو منظور نہیں کیا. جب پچھلی بار جب یہ بل لایا گیا تھا اس وقت بھی مخالفت کی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ آپ سول کو کرمنل میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، جو سزا کا پراودھان ہے، سزا کا جو طریقہ کار ہے 3 سال کی سزا کیسے دے سکتے ہیں. لیکن جو سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے جو نیا طریقہ بنایا ہے اس میں مجسٹریٹ جو ہے وہ بل دے سکتا ہے کسی کو. نہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. سوال یہ کہ قانون آپ بناتے کس لیے؟ قانون بنانے کی ضرورت آپ کو کیا پیش آئی ہے؟ ارے بھائی ملک کے اندر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون بنانے سے تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی؟ یہ تو ایک واحد سی بات ہے. آپ 20 کروڑ مسلمانوں کو پریشان تو کر رہے ہیں. 2 کروڑ عورتوں نے آپ کے پاس دستخط کر کے بھیجا ہے کہ ہم اپنے پرانے شرعی قانون ہی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ اس چیز کا تو خیال نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں اس کو مکمل سر سے پیر تک علاوہ سیاسی شعبدہ بازی کی اور کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بھائی مسلمان جو مذہبی ہے وہ مذہب پر چلے گا، جو مذہبی نہیں ہے وہ آزاد ہے. وہ کتنے قانونوں کو پامال کرتا ہے اسلام کی، کوئی یہی ایک قانون توڑ رہی ہے. وہ اپنی زندگی کتنی بگاڑے ہوئے ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑا. سرکار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آ جانے کے باوجود 400 سے زیادہ طلاق ثلاثہ کے معاملے سامنے آئے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار بہت سارے بنیادی مسائل کو کنارے کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے اب الیکشن کا میں سیاسی مسئلے کے اندر کوئی دخل نہیں دیتا. کیا چاہتی ہے سرکار اور کیا نہیں چاہتی میں نہیں کہتا ہوں. مسئلے آ سکتے ہیں. قانون آپ نے بلاತ್ಕಾರ کے سلسلے میں کتنا سخت قانون بنایا ہے اور روزانہ اخبار کے اندر 2-4 خبریں ضرور ہوتی ہیں.
قانون بنا دینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 10 کروڑ عورتیں ہیں اور 10 کروڑ مرد ہیں، اس کے اندر 400 کیس آپ کے سامنے، کیا ہیں 400 کیس؟ اس سے زیادہ یہ قانون جو آپ نے بنا رکھا ہے بلاತ್ಕಾರ کے سلسلے میں، اس سے بہت زیادہ کیس روزانہ دنیا کے اندر آتے رہتے ہیں، اسی ہندوستان کی دنیا کے اندر. تو کچھ بھی نہیں، اس کا آپ کبھی بھی ذکر نہیں کرتے، اس کا ذکر کریں. میرے نزدیک اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. ہر مسلمان جو مذہب کو عزیز سمجھتا ہے وہ مذہب کے اوپر چلے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جو نہیں سمجھتا ہے وہ اس طریقے کے 50 کیس اس کے سامنے، وہ جائے عدالت کے اندر، عدالت اپنا فیصلہ کرے. نوئیڈا سیکٹر 58 میں جو معاملہ پیش آیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہریانہ میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، کھلے میں نماز کی اجازت نہیں ہوگی. اجازت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کس بنیاد پر کیا ہے. دیکھیے، نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے. جس کی زمین ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، اگر وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں کوئی کام کیا جائے اور وہ سب کے لیے کہتی ہے، تو جس طرح سے کسی دوسرے کی زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اسی طرح بغیر اس کی اجازت کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو ایک عبادت ہے، کہاں کریں آپ، کہاں نہ کریں. اس لیے اب مسلمانوں کو بھی اس میں محتاط رہنا چاہیے. میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر یہ نظریہ اپنایا گیا ہے فرقہ پرستی کی بنیاد پر، تو میرے بھائی، ہم تو فرقہ پرستی کو ملک کے لیے بہت بڑی دیمک سمجھتے ہیں جو کھا رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی متبادل جگہ انہوں نے رکھی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں سے کہا ہے جن کے کارخانے ہیں، جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں، کہ وہ ان کی نماز کے لیے جگہ بھی دیں. تو یہ بہت اچھی صورت ہے. میرا آخری سوال، ہندوستان میں اگر ہم سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پر اکثر جگہوں پر با جماعت لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اگر ایک شکل ایسی تیار ہوگی تو کیا وہاں پر مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پیدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. مسئلہ اس لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں کسی کے راستے کو روکتے تو ہے نہیں. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہوائی جہاز کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں، باہر بھی نماز پڑھتے ہیں، ہوائی اڈوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں. یہی ہے کہ بھائی کہیں کنارے کھڑے ہو کر کے جہاں لوگوں کے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، نماز پڑھ لی. میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کبھی کسی وقت کہیں نماز پڑھنے میں پریشانی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز. ساری دنیا میں ہم تو طرح طرح کی ہوائی جہازوں کے اندر مختلف کمپنیوں کا سفر کرتے ہیں. ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر لوگ احترام کرتے ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں اجازت دیتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن فرقہ پرست ذہنیت یہ اصل میں گھن ہے جو لگ رہا ہے ملک کو. اگر یہ فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور جیسا کہ آج کل لگ رہا ہے، وہ بات بہت خراب ہے. بہت بہت شکریہ. ظاہر سی بات ہے، ٹرپل طلاق بل لوک سبھا سے پاس ہو گیا. حالانکہ راجیہ سبھا میں سرکار کے پاس نمبرات نہیں ہے، لیکن جمعیت العلماء کا صاف طور سے ماننا ہے کہ قانون چاہے کتنے بھی سخت بنا دیں، لیکن جو مسلمان ہے وہ اپنے اسلامی طریقہ کار سے ہی چلے گا. کیمرہ پرسن نیتیش کے ساتھ انظر اللہ، منصف ٹی وی، دل.